عیسائی یا کوئی اور مذہب اگر کوئی اپنا کام سے انجام دیتا ہے وہ خلاف عادت ہوتا ہے، ہم اسے نہ کرامت کہتے ہیں نہ جو ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، بلکہ اسے شریعت استدراج کا نام دیتی ہے۔ اور پھر اس استدراج میں شریعت نے کیٹیگریاں رکھی ہیں کہ آپ معجزے کو تسلیم کریں۔ عزیزان محترم، اگر کوئی نبی کسی امت میں آتا ہے تو اپنا معجزہ دکھا کر اپنے ماننے والوں کو اس کا کلمہ پڑھا لیتا ہے۔ اسی طرح کسی دور کا کوئی ولی وہ اپنے نبی کی امت ہو کر ایسی کوئی کرامت دکھاتا ہے کہ پھر وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ لیکن استدراج کو فعل وہ کام ہوتا ہے جو خلاف عادت کسی گناہگار سے جادو کے ذریعے یا ہندو سے جو ہے وہ صادر ہو۔ عزیزان محترم، یہ تین اقسام ہیں۔ تو اب ہم معجزے کو کس طرح تسلیم کریں؟ معجزہ ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ عزیزان محترم، اس معجزے کا معنی بھی یہ ہے کہ عقل میں نہ آنے والی چیز، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، خلاف عادت کے یہی مطلب ہے۔ تو آپ قرآن میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ عزیزان محترم، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ فصحائے عرب اور علماء عرب نے اپنے کلام جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خانہ کعبہ پہ لٹکائے ہوئے تھے۔ اور عزیزان محترم، کسی کا کوئی کلام، کسی شاعر کا کوئی کلام یا اس کی جو ہے وہ مسودہ وہ اگر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تو یہ پوری کائنات کے لیے چیلنج ہوتی کہ ہے کوئی اس کے مثل کوئی ایسا جو ہے مسودہ لائے، ایسا کوئی شعر لائے، ایسا عظیم جو ہے کوئی شعر لائے۔ عزیزان محترم، جب خالق کائنات نے قرآن پاک کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تو علم فصحاء اور علماء کی زبانیں بند ہو گئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تم تو اس پورے قرآن کی کیا بات، قرآن پاک کی ایک آیت کی مثل بھی تم نہیں لا سکتے۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ دوسرا جو عظیم معجزہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے معراج۔ قسم قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ آنے واحد کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کیسے گئے؟ یہ کیسے گئے؟ جیسے گئے ویسے گئے۔ یہاں نہ ایسے کام کرتا ہے نہ ویسے کام کرتا ہے۔ معجزہ کی ڈیفینیشن یہی ہے، معجزہ کی تعریف یہی ہے کہ عاجز کر دے عقل کو، عقل کی سمجھ میں بھی نہ آئے۔ یہاں عقل کو ایک سائڈ پہ رکھو، محبت رسول جس کے سینے میں ہوگی وہی معراج کو سمجھ سکتا ہے۔ کیا یہی عقل ابو جہل کو نہیں تھی؟ اسی نے بھی تو یہی اعتراض کیا تھا جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد اعلان فرمایا کہ میں آنے واحد کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت دیکھ لی ہے، دوزخ دیکھ لی ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی کی سیر کی ہے۔ پھر وہ تو تمسخر کرنے لگا، ٹھاٹھے مارنے لگا، کہکے لگانے لگا، بولا آج تو میں مسلمانوں کو گمراہ کروں گا۔ عزیزان محترم، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ابو جہل سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر کہنے لگا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یہ اعلان کرے کہ میں رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا، 7 آسمان دیکھ لیے، جنت دیکھ لی، کیا اسے عقل تسلیم کرتی ہے؟ اور میں اتنی آنے واحد میں آیا کہ بسترا گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، تو اتنے تھوڑے سے وقت میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، کس سے بات کی؟ کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کوشچن، یہ سوال کس نے کیا؟ ابو جہل نے کیا، اور اس کا جواب دینے سے پہلے
سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ تو اذان محترم کو اصرار کرنے لگا کہ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آنے واحد کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کہا نہیں، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس طرح کا دعویٰ کیا کس نے ہے؟ اذان محترم بالآخر وہ کہنے لگا کہ یہ دعویٰ آپ کے دوست محمد نے کیا ہے۔ قربان جاؤں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پہ، آپ کی شان پہ، آپ کی عزت پہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، تو نے کیا سمجھا کہ کیا ابو بکر کو بتا کر اس کا ایمان چھین لوں گا؟ خدا کی قسم، یہ تو محمد نے کہا ہے کہ میں تنہا آنے واحد کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اگر خدا کی قسم یہ محمد اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میں پورے گھرانے کو سیر کرا کے آیا ہوں، تب بھی میں تسلیم کر لوں گا۔ تو میرے محمد کی بات کر رہا ہے۔ تو عزیز محترم، یہاں پہ معراج کو سمجھنے کے لیے کون سی چیز غالب آئی؟ محبت رسول، عشق رسول۔ یہاں پہ عقل نہیں چلتی۔ تو عزیز محترم، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں بہت سارے رموز اور اس کے اندر عزیز محترم نکات موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملا تدریجاً میں انہیں بیان کروں گا۔ تو اس معراج کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ عزیز محترم، معراج کی بات آئی تو یہاں پہ خالق کائنات نے ابتدا میں سبحان اپنی صفت بیان کی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر جتنے بھی سوالات آئیں گے، جتنے بھی اعتراضات آئیں گے، عزیز محترم ان اعتراضات کو پس پشت رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ معراج خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو معراج کرا دیا۔ تبھی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر گندگی سے پاک ہے۔ عزیز محترم، خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ عزیز محترم، یہاں پہ اسریٰ کی جگہ پہ عربی دان کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہاں پہ اذہبا کا صیغہ بھی انہیں استعمال کیا۔ اب اذہبا کا معنی ہے کہ لے گیا، عربی کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہو جایا سکتا ہے، لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، اسریٰ یسری اسراء، اذہبا یذہب اذہاب۔ خالق کائنات نے اذہبا کا صیغہ اس لیے استعمال نہیں کیا۔ عزیز محترم، ہو سکتا تھا کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے، ان ساتوں آسمانوں کا جو ہے وہ دیدار اور ان کا سفر جو ہے وہ عالم جو ہے خواب میں کیا ہے، لیکن خالق کائنات نے اسریٰ کا صیغہ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسمانی معراج فرمایا۔ اور یہ لغت کے اعتبار سے اسریٰ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اسریٰ اس وقت بولا جاتا ہے جب روح اور جسم دونوں ساتھ ہو۔ تو تبھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اپنے خاص بندے کو سیر کرایا۔ اب کچھ جہلا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، آپ اپنے دعوے میں خود پھنس گئے۔ ویسے تو دعویٰ کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، اگر حضور نور ہوتے تو پھر خالق کائنات یوں ارشاد فرماتا سبحان الذی اسریٰ بنورہ،
پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالی وسلم علیہ صرف محض بشر ہے، صرف بندے ہیں، اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر حضور نور ہوتے تو فرماتے بے نور ہی۔ عزیزان محترم یہ جہلا کا اعتراض ہے، ورنہ نور اور عباد، نور اور عبد ایک دوسرے کا جو ہے وہ متقاضی، ایک دوسرے کا تضاد نہیں ہے، مخالف نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فرشتے بشر ہیں کہ نور ہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے شاید، میرے خیال میں سارے خاموش ہوئے، میں کون سی زبان میں بتاتا ہوں؟ فرشتوں کے بارے میں سنا ہے، فرشتے کیا ہیں؟ نور ہیں، فرشتے نور ہیں، لیکن خالق کائنات نے، اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن پاک، عزیزان محترم اگر تو میری بات سمجھ آئے، قرآن سمجھ آئے تو اونچی آواز میں سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ یہ بیماری بھی ہوتی ہے کہ خطبہ حضرات ترنم استعمال کریں۔ عزیزان محترم ہم ترنم قرآن پاک پہ استعمال کریں گے، لیکن وہ بھی تب جب آپ کی سبحان اللہ کی صدا در و دیوار کے ساتھ پہنچ کر مدینے کو ٹکرا کر دوبارہ یہاں پہ اب اعتراض کیا ہے کہ عبد اور نور یہ ایک دوسرے کا متضاد نہیں ہے۔ نور کا متضاد تو اندھیرا ہوتا ہے، عبد کو کہاں پہ متضاد لایا؟ اور اگر کوئی سر پھرا پھر بھی اس بات پہ مصر ہو کہ نہیں عبد جو ہے وہ نور کا متضاد ہے، تو عزیزان محترم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے نور ہیں، لیکن خالق کائنات نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا کہ بل عباد مکرمون۔ بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، لیکن قرآن خود ایک حکمت بیان کر رہا ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے اپنے حبیب کو
ہم کہہ دیتے ہیں کہ نشانی اسے کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص موجود ہو ہم اس کا حلیہ بتا کر کہہ دیتے ہیں کہ اس کی نشانی کیا ہے. لیکن اے مولا تو تمام نشانیوں سے پاک ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ خالق کائنات سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی کیوں کرائی؟ اس لیے کرائی کہ تاکہ لنریہم من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی خاص نشانیاں دکھائیں. عزیزان محترم رب سے پوچھتے ہیں مولا تیری نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں. دوسرا پارہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. رب تعالی نے ارشاد فرمایا سن لو اے جہان والو، ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مولا کیا کون پہاڑوں پہ نازل ہوا ہے جسے تو کہہ رہا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میری پاک بندی، میری نسبت والی بندی کے اس صفا اور مروہ پہ پاؤں لگے ہیں. اس نسبت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. مولا کیا کشمیر کے بہت خوبصورت پہاڑ موجود نہیں تھے؟ کیا انہیں تو نے اپنے آپ کو پہ نشانی قرار نہیں دیا؟ نہیں، خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا ان پہاڑوں کو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نسبت ہو گئی ہے، تبھی تو میں سے اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں قرار دیتا ہوں. تو پھر اس سے کیا مراد ہے کہ لنریہم من آیاتنا، کہ ہم نے اپنے حبیب کو، اپنے خاص بندے کو معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں. تو عزیزان محترم آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انہ هو السمیع البصیر. تو دلائل معراج کے حوالے سے بہت سارے ہیں. تو عزیزان محترم ٹائم نہیں ہوتا. تو جب 27ویں رجب کی رات آئی تو خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جا آج میرے حبیب کو عرش معلیٰ پہ لے جاؤ. سبحان اللہ، آج عرش سجایا جا رہا ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ اے جبرائیل آج جنت کی حوروں کو اعلان کر دو کہ وہ زیب تن فرمائے، وہ اپنے آپ کو سجائے اور جنت کے براقوں کو سجایا جائے. عزیزان محترم اور پھر خاص براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا جائے. عزیزان محترم اس کے بارے میں آتا ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے 70,000 فرشتے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کے لیے تشریف لائے اور آئے. آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بستر آرام پہ استراحت فرما رہی تھی. کبھی غور کیا کہ وہ غمخوار نبی کہ جو ساری رات امت کے لیے جاگ کر گزارے، آج وہ اپنی چادر تان کے آرام کی فرما رہا ہے. آج امت کو ایک پیغام دینا ہے. عزیزان محترم حضرت جبریل علیہ السلام آئے. اب کہاں سے داخل ہو؟ دروازے بند ہیں. اور عزیزان محترم اس 14ویں صدی کا کوئی مولوی ہوتا تو ہوتا اور اسے آنے ہوتا کہ یہ رب کا حکم ہوا ہے، میں تو توحید مانا ہوں، دروازہ کھٹکتا. عزیزان محترم یہ نورانی فرشتوں کا سردار ہے. اب حیران ہے، عقل سے کام نہیں لینا، کیونکہ یہ تو وہ پاک
یہاں پہ کوئی آہستہ اونچی آواز میں بھی اگر بول دے تو مطلب اس کا ایمان چلا جاتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی کیا عقیدہ تھا اور وہ کیا فرماتے ہیں